إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو راہ ضلالت سے راہ مستقیم پر لانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا بعد ہو ہم اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی وسلم بارک علیہ حاضرین جمعہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ کے اندر ایک میسج بہت ہی زیادہ فارورڈ ہوا لوگوں نے اس کو شیئر کیا وہ میسج تھا کسی نے لکھا کہ دوستو سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں آفت و مصیبت کا نزول ہوتا ہے یہ مہینہ نحوست ہوتا ہے منحوس ہوتا ہے اس مہینے میں کوئی بھلائی کوئی اچھائی اور کوئی نفع نہیں پہنچتا لہذا 5 وقتہ نماز کے بعد یا باسطو اور یا حافظو کا ذکر کرتے رہیے حاضرین اس میسج کے تعلق سے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتاتا چلوں کہ دراصل گزشتہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے یعنی پہلا محرم اس کے بعد سفر لوگوں کے نزدیک اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے نزدیک باطل عقائد و نظریات غلط افکار و اعمال اور فاسد رسوم و رواج پائے جاتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے آپ سوچئے اندازہ لگائیے جو میں نے جس میسج کی بات کی کیا کہا اس کے اندر
کہ دوستو ہر نماز کے بعد یا باسطوں اور یا حافظوں کا ورد کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، کیونکہ یہ مہینہ مصیبت، آفت اور بلیات کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ کار خیر کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر انسان کوئی کار خیر شروع کرے، کوئی اچھا کام شروع کرے، تو اس کے اندر نفع نہیں ہوگا، اس کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ اس مہینے کے اندر اپنی دکان کی افتتاح نہیں کرتے، اپنے گھر و مکان کی افتتاح نہیں کرتے، اپنے کاروبار کی شروعات نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کے اندر لوگ رشتہ نہیں تلاشتے، یعنی شادی بیاہ کی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر سفر وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں میں سفر کروں گا تو میں اپنے سفر میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، کیونکہ یہ چونکہ آفت و مصیبت کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، لہذا میں سفر میں نکلا، ہو سکتا ہے راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجھ پر کوئی آفت آ پڑے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے مجھ پر، لہذا اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں اور سفر وغیرہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے یہاں یہ غلط نظریہ اور یہ باطل افکار و خیالات پائے جاتے ہیں۔ کوئی اس مہینے کے اندر خاص طور سے مہینے کے آخر میں جو چہار شنبہ کہلاتا ہے دن، اس دن کے اندر صدقات و خیرات غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹتے ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کا جو ابتدائی شروع کا جو 13 دن ہے، جس کو 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی وہ لوگ اس سے نحوست لیتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو بتاؤں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو اسلام کا دوسرا، جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر آفت و مصیبت نازل ہوتی، اگر وہ مہینہ منحوس ہوتا، تو ضرور بھی ضرور شریعت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا، لیکن اس تعلق سے کہیں بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا، بلکہ یہ جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی افکار خیالات ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، یہ سارے کے سارے فاسد اور غلط ہیں، بے بنیاد ہے، بے حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نحوست لیں، بدشگونی لیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اور نہ ہی بدشگونی لینا درست ہے، ولا حامۃ، اور نہ ہی پرندوں کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے سے نحوست لینا جائز اور درست ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، as Allah says in Holy Quran in chapter number 57 and verse number 22, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ اس دھرتی میں، نہ اس روئے زمین میں، نہ اس یونیورس کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، اور نہ ہی تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس کی تخلیق سے پہلے ہی۔ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ المقادر من قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کے اندر کب آفت آئے گی، کب مصیبت آئے گی، کس کے ساتھ اچھا ہوگا، کس کے ساتھ برا ہوگا، کس کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی 50,000 سال تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو کس نے یہ بتایا؟ ہم اور آپ نے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے جانا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ نے اپنی طرف سے من گڑت طریقے سے گڑھ کر کے یہ میسج لکھا اور لوگوں کے درمیان فارورڈ کر رہے ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں، اسے کار ثواب سمجھ رہے ہیں، اس کو نیکی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔
کس میسج کو اپنے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے گروپ کے اندر اور اپنے اعزاء و اقارب کے درمیان شیئر کیجیے. یہ سراسر غلط عقائد اور غلط نظریات ہے. حاضرین، یہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلط اور جو ہے باطل عقائد پائے جاتے تھے انہی میں سے ایک یہ ہے. جبکہ اسلام کی اس دنیا کے اندر آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. حاضرین گرامی قدر، یہ مہینہ، یہ سال، یہ گھڑی گھنٹہ، یہ لمحہ، یہ سب اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں سے، ان گھنٹوں میں سے، ان دنوں اور راتوں میں سے بعض کو تو برکت اور فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، راتوں میں لیلۃ القدر کو بہتر قرار دیا، فضیلت دی اسے. فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو رات. اسی طریقے سے جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے ہفتہ کی عید ہے. اسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دعا کی مقبولیت کے جو اوقات ہیں، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک جمعہ کا وقت بھی ہوتا ہے. جمعہ کے خطبے سے شروع ہونے سے قبل اور خطبے کے دوران نماز ختم ہونے تک یہ تمام کی تمام گھڑیاں، یہ لمحے، یہ اوقات جو ہے دعا کی مقبولیت کے اوقات میں سے ہے. اگر اس وقت کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی توبہ، اپنی گناہوں پر توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخشتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں، کچھ ہفتوں اور کچھ گھنٹوں، گھڑیوں کے بارے میں تو بتایا کہ یہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں، دیگر گھڑیوں کے مقابلے میں، دیگر رات اور دنوں کے مقابلے میں افضل ہے. لیکن کسی مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ جو ہے آفت و مصیبت اور بلیات کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کے اندر بدشگونی لی جاتی ہے، یہ نحوست منحوس مہینہ ہوتا ہے. ایسا نہیں فرمایا. لہذا ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کے درمیان جو غلط افکار و خیالات جو رائج ہو چکے ہیں اور جن باطل عقائد کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو دور کر دیں. اب سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اندر اور ہمارے درمیان اور ہمیں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس طرح کے غلط افکار و نظریات رکھتے ہیں. راستے سے گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اگر بلی گزر گئی تو رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر یہ بلی گزر گئی تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ پرندے آواز دینے لگے تو اس سے بھی غلط تصور کر لیتے ہیں. حاضرین، عقائد کے باب میں اسلام 2 ہی حصوں میں ہے، ایک عقائد اور ایک عبادت. عبادت کے اندر اخلاقیات، تجارت، لین دین، کاروبار، ساری چیزیں ہیں، اور عقائد کے اندر صرف اور صرف ایمان اور عقیدہ ہے. ہم اور آپ کا ایمان اور عقیدہ اس قدر مضبوط اور پختہ اور عزم مصمم ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف یہ عزم اور یہ تصور کریں، اپنے اندر یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر کسی کے ساتھ بھی اگر غلط ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اگر فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اس روئے زمین کے اندر علم غیب کا امور، یعنی کس کے ساتھ کب، کس گھڑی، کس گھنٹے مصیبت نازل ہوگی، کب کون مصیبت میں گرفتار ہوگا، کب کس کو کون سی آفت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنے بارے میں کچھ بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں اپنے اندر یہ اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ کسی کو نقصان پہنچا دوں، کسی کو نفع پہنچا دوں. نفع اور نقصان پہنچانا، آفت و مصیبت کا نزول، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اور ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس روئے زمین کے اندر جو بھی آفت و مصیبت آتی ہے، یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسانوں ہی کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس زمین کے اندر اپنی ہی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن لوگ بجائے اس کی عبادت کے اس طرح کے غلط اور باطل عقائد میں افکارات میں جب پڑ جاتے ہیں، غلط اور فاسد عقائد کے اندر جب پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس روئے زمین کے اندر مصیبت نازل کرتا ہے، آفت بھیجتا ہے۔ تو یہ مصیبت بھی جو آتی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں آتی ہے، یا کسی کے کہنے سے، یا کسی کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا کیا، بلکہ تمام مخلوق کو جو پیدا کیا، تو اس کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوگا اور کب کس کے ساتھ جو ہے اچھا ہوگا اور برا ہوگا۔ سامعین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے جو درخشاں پہلو ہیں ان کو پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں کہ آخر وہ لوگ بھی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ بھی محنت و مزدوری کرتے تھے، وہ بھی ہم اور آپ کی طرح زندگی بسر کر کے اس دنیا سے گزرے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے غلط افکار، خیالات، باطل عقائد ان کے یہاں نہیں تھی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو جو غلط اور باطل افکار ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، اعمال ہیں، رسوم و رواج ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنے اور ایک دوسرے کو اس سے بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صرف ایک ہی اللہ، ایک ہی معبود حقیقی اور ایک ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔